ان کے یہ اتنا ابو بکر کا خاندان، اگر ہم آپ کو ان کا کسی وقت ان کا تاریخ سنائیں، یہ خاندان ان کا بنی تیم جو تھا، یہ سب بہت مزدوروں کا خاندان تھا، یہ سب غلاموں اور کنیزوں کا خاندان تھا، اور یہ اصل میں قریش سے ہیں ہی نہیں. یہ تو بس یہ تقدیر کی بات ہے کہ یہ خلافت ان کو مل گئی آخر کار میں، وإلا یہ تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کو پہلی مرتبہ دنیا میں کوئی عزت ملی، ان کا ایک آدمی خلیفہ بن گیا ہے، وہ بھی 1.5 سال کے لیے. ابو قحافہ جو ہے وہ ابو بکر کے ابے کا نام ہے، اور یہ ابو قحافہ اس کی عمر کافی بڑا تھا. یہ ابو بکر کے وفات کے بعد بھی زندہ رہا، اور یہ اس کا تاریخ ابھی کسی وقت بتاؤں گا کہ اس کا کیا تاریخ ہے. یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر بڑا اس نے اسلام کے راستے میں پیسہ خرچ کیا، یہ کیا وہ کیا. یہ شخص جو تھا ابو بکر، عبداللہ ابن جدعان، مکے میں اس کا ایک بڑا گھر تھا، اور وہ وہاں پہ اس کے جو بھی گھر میں ہوتا تھا بہرحال لوگوں کو بلانے کے لیے کہ لوگ اس کے گھر آ جائیں، تو اس نے 2 ملازم رکھے تھے. اور ان کا کام تھا کہ وہ سڑک پہ، ایک سڑک کے اس سائڈ پہ جو اونچائی والی سائڈ ہے، اور ایک گلی کے نیچے جو اترائی والی سائڈ ہے، وہاں پہ جا کے نعرے لگائیں کہ بھئی ادھر آ جاؤ عبداللہ ابن جدعان کے گھر. تو ابو بکر، یہ تو تواریخ میں مسلسل سب نے ذکر کیا ہے کہ ابو بکر کا جو باپ تھا ابو قحافہ، اس کا کام ہی یہی تھا کہ وہ اندھا بھی ہو چکا تھا، وہ اندھے کی حالت میں وہاں پہ جا کے نعرے لگاتا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے بڑا پیسہ خرچ کیا اسلام کے لیے. تو اگر وہ بڑا پیسہ خرچ کرتا تھا تو وہ اپنے ابے کو جو اندھا ہو چکا تھا 1 درہم کے لیے روزانہ جا کے صبح سے شام تک ادھر، ہاں جیسے پاکستان میں جمعہ بازار وغیرہ میں کوئی کڑا نہیں ہوتا نا، کہتا ہے کہ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، سیب خریدو، آلو خریدو، اسی طرح وہ جا کے ادھر وہ نعرہ لگاتا تھا ادھر. اس کا کام ہی یہی تھا. تو کم از کم اس ذلت سے اپنے ابے کو بچاتا نا. ہاں ابو بکر بڑا پیسے والا تھا. وہ تو میں کسی اور وقت ان کا تاریخ بتاؤں گا کہ ابو بکر کی کیا حالت تھی، کہ جس دن وہ خلیفہ بناتا تو اسی دن ان کے اپنی تواریخ کی ایک تواریخ میں موجود ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ کپڑوں کا کوئی کنٹینر تھا، کوئی ہاتھ میں لے کے، کندھے پہ لے کے یہ چل پڑا اگلے دن، اپنے بیعت کے اگلے دن بازار کی طرف. تو عمر نے اور ابو عبیدہ جراح نے اس کو راستے میں دیکھا کہ خلیفہ کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کہاں جاؤں بھئی، میں تو کاروبار کے لیے جا رہا ہوں، تم نے مجھے خلیفہ بنایا ہے لیکن میں کہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ واپس آ جاؤ. اس کو زبردستی واپس لے کے آئے، اور بیت المال سے روزانہ اس کے لیے آدھا بکرا انہوں نے اس کے لیے نصب کیا کہ بھئی تو آدھا بکرا روزانہ، آدھا بکرا خود شاید کہتے تھا عمر اور ابو عبیدہ جراح. بہرحال روزانہ بیت المال سے اس کے لیے کہ تو یہ تیرے گھر کا خرچہ جو ہے روزانہ آدھا بکرا. تو یہ خود ابو بکر بھی جو تھا سڑک پہ بیٹھ کے، اس کا کوئی دکان کاروبار نہیں تھا، سڑک پہ بیٹھ کے ادھر نعرے لگاتا تھا. بھائی کپڑے، وہ زنانہ، وہ جورا وغیرہ کچھ زنانہ کپڑے یا مردانہ کپڑے، بچوں کا کپڑا لے کے ادھر نعرے لگاتا تھا کہ کوئی اس سے خرید لے. یہ تو ان کی تواریخ میں موجود ہے سب کتابوں میں، اور دکھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ یہ ابو بکر کا کیا حال تھا.